سید نذیر حسین شاید ممکن تھا کہ وہ پٹنہ سے پڑھ کے واپس چلے جاتے، لیکن شاہ اسماعیل شہید کی صحبت نے ان پہ بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔ وہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ دل میں سما گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، 2-4 دن رہا تھا کسی کی نگاہ میں۔ ساؤتھ انڈیا، جو انڈیا کا ساؤتھ ہے، جو آسام، اوپر کے جو علاقے ہیں ان کے، اس طرف میاں صاحب کے کون سے ایسے شاگرد تھے جنہوں نے جا کے وہاں پہ ترویج کا مسئلہ کا جماعت کا کام کیا؟ 10 ماہ تقریباً وہ گرفتار رہے راولپنڈی جیل میں۔ تو اس معنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی سرزمین پاکستان کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ لوگوں نے بھی 10 ماہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کو اپنے پاس رکھا ہے، لیکن آپ نے کوئی اچھی مہمان نوازی نہیں کی ان کی۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے بارے میں کرنل بیلی جو دہلی کا کمشنر تھا، اس نے اپنی رپورٹ میں یہ بات کہی ہے کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی اتنی بااثر شخصیت ہیں کہ پورے دہلی میں ان کے خلاف ہمیں کوئی گواہی نہیں ملے گی۔ جب میں نے الحیات بعد الممات پڑھی تھی تو اس میں کچھ میاں صاحب کی کرامات کا تذکرہ تھا۔ اس میں ایک کرامت اس طالب علم کی تھی جس کو انہوں نے فرمایا تھا کہ جا کے سو جاؤ، اور وہ پھر سو گیا تو پھر فوت ہو گیا تھا۔ ان کے بڑے تلامذہ میں سب سے پہلے تو میں نام لوں گا عارف باللہ مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے ماشاءاللہ، جن کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ علامہ شمس اللہ قاسم آبادی نے کہا تھا، لکھا ہے غایۃ المقصود میں، کہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کی علو مرتبت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ مولانا عبداللہ غزنوی ان کے شاگرد ہیں۔ میاں نذیر محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی یہ کتابیں انگریزی میں شائع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میاں نذیر حسین محدث دہلوی نے نماز فجر کے بعد جو درس قرآن کا سلسلہ بطور خاص شروع کیا، وہ ان کے تلامذہ کی بدولت جو ہے پورے ہندوستان نے پھیل گیا، ہندوستان، پاکستان، پنجاب میں۔ اور یہ اہل حدیث مساجد میں ایک مزاج ہے کہ ہم نماز فجر کے بعد درس قرآن دیتے تھے۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ، ان کے لیے بات اجنبی ہوتی ہے اور لوگ ڈاکٹر اسرار احمد کی خدمات کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کی خدمات قبول کرے، لیکن اصلاً اس کا یہ آغاز ہے وہ میاں نذیر حسین اور ان کے تلامذہ کے رہین منت بر صغیر میں پایا جاتا ہے۔ سوال بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ان سے پہلے اہل حدیث کی فکری حالت یا پھر اہل حدیث برے صغیر میں خصوصی طور پہ ان کو لے کے چلنے والے، یا اس سے پہلے کوئی بڑی شخصیت برے صغیر کی 19ویں صدی سے پہلے، وہ کون سی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ حضرات گرامی قدر، ہمارا موضوع ہے بر صغیر میں فکر اہل حدیث کا ارتقاء سید نذیر حسین محدث دہلوی کی رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں کی فکر نظر کی تناظر میں۔ میں سب سے پہلے تو اس پروگرام کے انعقاد کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا شکر گزار ہوں۔ یہ ہمارے اسلاف کی سیاسی جانشینی والا ادارہ ہے اور اللہ رب العزت انہیں اس کی جانشینی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس ادارے کا اپنا ایک تسلسل ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس، اس کا انعقاد 1906 میں عمل میں آیا تھا آرا میں۔ اس کا ایک سیاسی تسلسل ہے جو تقسیم ہند کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور ایک طرف مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند بنی اور دوسری طرف مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ بہرحال اسلاف کی عظمتیں ہیں، اللہ رب العزت متاخرین کو ان کے جانشینی کا حق ادا فرمائے۔ جیسا کہ ہمارا موضوع ہے، میں اس کے حوالے سے ایک بڑی اہم وضاحت دینا چاہتا ہوں۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی فکر اہل حدیث کی ابتدا نہیں ہے بلکہ ارتقاء کے ایک سنگ میل ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے ہمارے مقامی مخالفین نے اور بعض غیر ملکی محققین نے یہ غلطی کی ہے اور بہت شدت کے ساتھ کی ہے کہ وہ بر صغیر سے اہل حدیث مکتب فکر کو میاں نذیر حسین سے جوڑتے ہیں کہ میاں نذیر حسین اہل حدیث فکر کے بانی تھے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اہل حدیث فکر تو اسی دن وجود میں آ گئی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ ہمارا مسلک اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اسی پر ہماری بنیادیں استوار ہیں۔ اور سید نذیر حسین محدث دہلوی ہوں یا کوئی بھی بڑی سے بڑی شخصیت، وہ اس فکر کا سنگ میل تو بن سکتی ہیں مگر ابتدا نہیں ہے۔ تو یہ مخالفانہ طرز فکر جو تھی ہمارے خلاف پائی جاتی تھی، اس کی تردید بار بار ضروری بھی ہے، اور ظاہر ہے آپ سب حضرات تو اس سے بخوبی واقف بھی ہوں گے۔ جیسا کہ ہمارا موضوع ہے، میں اس سے چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم سید نذیر حسین دہلوی کی سوانح حوالے سے تھوڑی سی ان کے بارے میں بتائیں۔ اختصار کے ساتھ میں ان کی سوانح بیان کروں گا۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی کی ولادت 1805 بمطابق 1220 ہجری میں
سورج گڑھ میں ہوئی۔ یہ علاقہ بھارتی ریاست بہار کے ضلع منگیر میں واقع ہے۔ وہاں ان کی ولادت ہوئی۔ تقریباً 16 برس کی عمر میں وہ کسب علم کی غرض سے اپنے علاقے سے باہر نکلے اور پٹنہ پہنچے۔ وہاں وہ شاہ محمد حسین محدث کے مدرسے میں قیام کیا ان کا، اور یہیں ان کی ملاقات سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید سے ہوئی۔ اور شاہ اسماعیل شہید کی جو چند روزہ قیام تھا یا ملاقات تھی یا صحبت تھی، اس نے ان کی زندگی پر، ان کی فکر و نظر پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ وہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ دل میں سما گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، 2-4 دن رہا تھا کسی کی نگاہ میں۔ سید نذیر حسین شاید ممکن تھا کہ وہ پٹنہ سے پڑھ کے واپس چلے جاتے، لیکن شاہ اسماعیل شہید کی صحبت نے ان پہ بہت گہرا اثر ڈالا تھا، تو وہ مزید کسب علم کی غرض سے دہلی جانے کا ارادہ کیا انہوں نے۔ خیر، ان کے سفر کی کافی تفصیلات ہیں۔ دہلی میں جب وہ پہنچے تو اس وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی وفات ہو چکی تھی، تو ان کے جو کسب علم کے مراحل تھے وہ مختلف اساتذہ سے طے ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی، جو شاہ عبدالعزیز دہلوی کے نواسے تھے، ان سے اکتساب علم کیا، اور تقریباً 12 سے 13 برس ان کے پاس مسلسل رہے اور صحیح بخاری اور دوسری کتب حدیث پڑھی۔ بعض لوگوں نے ان کی نسبت تلمس پہ بھی اعتراضات اٹھائے ہیں، لیکن میاں صاحب محدث دہلوی کی سند حدیث موجود ہے اور کتابوں میں شائع ہو چکی ہے، اور اس بارے میں بہت کچھ لکھا بھی جا چکا ہے۔ تو بہرحال میاں شاہ اسحاق محدث دہلوی 1258 ہجری میں ہجرت کر کے مستقل طور پہ مکہ معظمہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد دہلی کی جو علمی فضا تھی، بالخصوص حدیث کے درس کے حوالے سے، وہ خالی ہو چکی تھی۔ تو اس وقت سید نذیر حسین محدث دہلوی نے اس خلا کو پر کیا اور علم حدیث کی ترویج و اشاعت میں نمایاں حصہ لیا اور اپنی باقاعدہ تدریس کا آغاز کیا۔ گو کہ اس سے پہلے بھی وہ تدریس کے فرائض انجام دے چکے تھے اور دہلی میں ان کا سلسلہ جاری تھا۔ سید نذیر حسین کی خدمت تدریس پر ہم آگے چل کے مزید بات کریں گے، لیکن کیونکہ ابھی میں سوانح جھلکیاں دکھا رہا ہوں ایک طرح سے آپ کو، تو میں اس پہ آگے چلتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ پھر 1857 کا ایک بڑا المناک سانحہ ہوا۔ اس میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی کا نام ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے فتویٰ جہاد پر دستخط کیے تھے، اور جنرل بخت خان جو 1857 کی تحریک کا مرکزی کردار تھا، اس کی فرمائش پر اور اس کی خواہش پر علماء کرام نے اس زمانے کے فتویٰ جہاد مرتب کیا تھا۔ تو اس پہ جن لوگوں کے دستخط موجود ہیں ان میں سب سے مشہور نام سید نذیر حسین محدث دہلوی کا ہی ہے، اور اس کا عکس بھی دستیاب ہے اور محققین اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ میں نے اس بات کا ذکر بطور خاص اس لیے کیا ہے کہ ایک طویل عرصے تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ میاں نذیر حسین دہلوی نے فتویٰ جہاد پر دستخط نہیں کیے، اور خود ان کی جو سوانح حیات ہے الحیات بعد الممات، اس میں بھی یہی لکھا ہے، لیکن بہرحال ایک فاش غلطی تھی۔ 1857 ہی میں ایک واقعہ یہ رونما ہوا کہ ایک مظلوم بےکس عورت تھی جو انگریز عورت تھی، اور وہ زخمی حالت میں پڑی ہوئی تھی، تو میاں نذیر حسین دہلوی نے اس کی زندگی بچائی تھی۔ ان کا اس عورت کی زندگی کو بچانا اسلامی لحاظ سے ایک مکمل طور پہ ایک اسلامی فعل تھا، انسانی فعل تھا، کیونکہ اس عورت نے جنگ میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا اور اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق تھا۔ اس کے بعد 1857 ہی کے واقعے کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اچھا میں یہاں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا۔ 1857 کے اس واقعے میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ فلاں نواب صاحب نے کسی عورت کو پناہ دی یا فلاں لوگوں نے پناہ دی، لیکن اس کے حوالے سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ مورولی کرائم میں مبتلا ہو گئے، اخلاقی جرائم کیے انہوں نے، اور اس کے حوالے سے مولانا غلام رسول مہر کی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن یہ عورت جب میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے پاس سے نکل کر کے انگریزی کیمپ میں پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے میاں صاحب کے بارے میں کہ یہ شخص اس دور کا یسوع مسیح ہے۔ بہرحال اس نے اپنے عقیدے کے تناظر میں میاں نذیر حسین کی جو شخصیت کا نقشہ کھینچا ہے، اس سے آپ میاں صاحب کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اخلاقی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 1857 کے بعد جب انگریزوں کا تسلط قائم ہو گیا دہلی پر، تو جہاں اور بہت سارے مسائل پیدا ہوئے، آپ کے علم میں ہے میاں نذیر حسین محدث دہلوی جس مسجد میں، جس مدرسے میں درس حدیث دیا کرتے تھے، انگریزوں نے اس کو اجاڑ دیا، کھود کے فارغ کر دیا، اور اورنگ آبادی مسجد جو ایک بڑی عالی شان مسجد تھی اور بہت بڑا مدرسہ تھا، اس کو تہو بالا کر دیا۔ اور اسی طرح غالب کے خطوط میں بھی ذکر ملتا ہے، 1857 پہ لکھی ہوئی بے شمار کتابیں ہیں کہ انگریزوں نے کس طرح اپنی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ دہلی کو بنایا، وہاں کی بالخصوص مسلمانوں کی املاک کو بنایا، ان کی علمی اداروں، ان کے مدارس، یہ سارے اس کے نشانے میں آئے۔
اسی میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی کا گھر بھی نشانے میں آیا اور وہ بھی بیٹا. اس کے بعد میاں نذیر حسین محدث دہلوی نے پھاٹک حبش خان جو اس سے نسبتاً قریبی ایک جگہ ہے وہاں اپنا درس حدیث شروع کیا، اور آج بھی وہ ادارہ موجود ہے بہرحال. اور ایک چھوٹی تنگ تاریخ سی گلی ہے جس میں وہ ایک عظیم الشان ادارہ تھا. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس تیرگی میں اللہ رب العزت نے میاں نذیر حسین کی شکل میں ایک روشن آفتاب طلوع فرمایا. وہاں اچھا میاں نذیر حسین محدث دہلوی کی جو تدریسی زندگی رہی ہے وہ تقریباً 60 برس کامل رہی ہے. خیر ہم آگے چلتے ہیں. 1857 کے بعد آپ کے علم ہے کہ 1862 میں ہندوستان کی سرزمین میں ایک مارکا پیدا ہوا مارکہ امبیلا کے نام سے. یہ جماعت مجاہدین کا سلسلہ ہے جو انگریزوں کے ہاتھ ان کی جھڑپ چل رہی تھی. گو کہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن اس سے کیونکہ میاں نذیر حسین کا ایک کنیکشن جڑتا ہے تو اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا. تو مارکہ امبیلا میں انگریزوں کو بہت خفت کا سامنا کرنا پڑا اور اپنی تمام تر طاقت کے باوجود بڑی ضلالت ہوئی ان کی اور ان کی شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور اس زمانے میں اس وقت جو جماعت مجاہدین کے امیر تھے ان کا نام تھا مولانا عبداللہ صادق پوری، جو مولانا ولایت علی صادق پوری کے بڑے صاحبزادے تھے. اس میں انگریزوں کو بڑی ناکامی ہوئی جیسا کہ میں نے عرض کیا. تو انگریز یہ سوچنے میں مجبور ہوئے کہ یہ جماعت جو مزاحمت کر رہی ہے یہ مزاحمتی جماعت بغیر کسی مدد کی امداد کی اور ہندوستانی میں نیٹ ورک کی عدم موجودگی کے ساتھ یہ کبھی بھی اس طرح نہیں کر سکتی. تو اس کے بعد انہوں نے برصغیر میں جماعت مجاہدین کے خلاف آپ یوں کہہ دیں جس طرح آج ہوتا ہے انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ مستعد ہو گئے اور جماعت مجاہدین کے خلاف انہوں نے اپنی کارروائیوں کا سخت گھیرا تنگ کر دیا. اور بالآخر وہ یہ جانچنے میں کامیاب ہو گئے کہ کون سے لوگ ہیں جو اس جماعت کو مجاہدین کو سپورٹ کر رہے ہیں. چنانچہ اس کے بعد انہوں نے سازش کے 5 بڑے مقدمات قائم کیے. اچھا تاریخ میں 5 مقدمات کا ذکر آتا ہے تفصیل کے ساتھ اور اس کی رپورٹس بھی شائع ہو چکی ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو تہ تیخ کیا، گرفتار کیا اور میڈیا ٹرائل کے بغیر ہی ان کو سزا کا نشانہ بنایا، انتقام کا نشانہ بنایا. تو بہرحال 5 جو بڑے مقدمات ہوئے ان میں سے ہی ایک مقدمے کی ذیل میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی کا بھی نام آیا. تو ان کو گرفتار کیا گیا 1869 میں اور 10 ماہ تقریباً وہ گرفتار رہے راولپنڈی جیل میں. تو اس معنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی سرزمین پاکستان کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ لوگوں نے بھی 10 ماہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کو اپنے پاس رکھا ہے، لیکن آپ نے کوئی اچھی مہمان نوازی نہیں کی ان کی. بہرحال تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے بارے میں کرنل بیلی جو دہلی کا کمشنر تھا اس نے اپنی رپورٹ میں یہ بات کہی ہے کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی اتنی بااثر شخصیت ہیں کہ پورے دہلی میں ان کے خلاف ہمیں کوئی گواہی نہیں ملے گی. تو بہرحال کچھ مجبوریاں قانونی تھیں، کچھ اور سیاسی مسائل تھے جس کی وجہ سے انہوں نے میاں نذیر حسین محدث دہلوی کو رہا کر دیا. اب اس کے بعد ہم ان کی زندگی کے اگلے کے پڑاؤ میں چلتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ 1897 میں یعنی 1857 کی کل 40 سال کے بعد انگریزوں نے ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا. یہ بات بھی بعض لوگ وجہ تان بناتے ہیں ان کے لیے، لیکن شمس العلماء کے خطاب کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ شمس العلماء کا خطاب اس سے کافی پہلے سے لوگوں کو دیا جا رہا تھا اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جن لوگوں کو دیا گیا ہے. اور شمس العلماء کا خطاب پانے والے میاں نذیر حسین محدث دہلوی میرے خیال سے معمر ترین فرد ہیں، کیونکہ ان کو جس عمر میں خطاب ملا ہے عیسوی لحاظ سے 92 سال اور ہجری لحاظ سے تقریباً 96-97 سال کی عمر بنتی ہے. اور ان کے پوتوں کی عمر کے تھے علامہ شبلی نعمانی، وہ اس سے پہلے خطاب حاصل کر چکے تھے. تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی کو خطاب میں کوئی ذاتی طلب نہیں تھی. ہم تاریخ میں ایسے لوگ بھی دیکھتے ہیں، آپ کے لاہور کے ایک بزرگ گزرے ہیں سید ممتاز علی، مشہور تھے اور آزاد خیال قسم کے انسان تھے. تو ان کو جو ہے انہوں نے باقاعدہ کوشش کر کے شمس العلماء کا خطاب دیا. اسی طرح فرہنگ آصفیہ کے مصنف ہیں سید احمد دہلوی، ان کے سسر کا نام بھی اتفاق سے سید احمد دہلوی ہی تھا. تو انہوں نے بڑی کوششیں کی، بلکہ اپنی کتابوں کے انگریزی تراجم کروائے اور انگریزوں کے پاس بھیجے کہ ہمیں بھی خطاب ملے. خیر ان کو خطاب خان کا خطاب ملا تھا اور اس خطاب کو سن کر کے ان کو بڑی مایوسی ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس سے کچھ اور امید لگا بیٹھے تھے کہ اس سے زیادہ ملے گا. تاریخ میں نے یہ 2 مثالیں پیش کر دی ہیں، ورنہ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ لوگوں نے پوری کوشش کی کہ ان کو خطاب ملے اور اس کے لیے کئی برس کی کوششیں رہیں. تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی کو اس خطاب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. اکثر وہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی مجھے شمس العلماء کہے تو کیا اور کوئی میاں نذیر صاحب کہے تو کیا، ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہمیں لوگ میاں صاحب جیسے صاف ستھرے لفظ سے یاد کریں.
اچھا، میاں صاحب کو جب خطاب ملا تو اس حوالے سے 1897 میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ میں سر سید احمد خان نے اس خبر کو شائع کیا تھا. تو انہوں نے لکھا بھی تھا کہ میاں صاحب ہمارے پرانے دوست ہیں اور ان کا جو مزاج ہے ہمارا خیال ہے کہ ان کو اس خطاب میں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ میاں صاحب کو سر سید بہت اچھی طرح سے جانتے تھے. تو انہوں نے اپنا قیاس بھی ظاہر کیا کہ اس خطاب سے میاں صاحب کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور واقعتاً ایسا تھا بھی. اس کے اور بھی کچھ مظاہر ہیں جو میں نے تذکرہ نظیریہ میں لکھے بھی ہیں تفصیل سے. سن 1902 میں 13 اکتوبر 1902 میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی کی وفات ہوئی. ہجری لحاظ سے پورے 100 سال بنتے ہیں اور عیسوی لحاظ سے 95 سال کی انہوں نے عمر پائی. اور ان کا تدریسی سلسلہ جو تھا وہ آخر وقت تک برقرار رہا ہے، یعنی وفات کی علالت کے چند دن چھوڑ دیے جائیں تو وہ درس و تدریس دیتے رہے. ان کے سب سے کم عمر شاگرد جو ہیں وہ مولانا ابو القاسم صاحب بنارسی ہیں، جن کی پیدائش 1307 ہجری کی ہے، یعنی میاں نذیر حسین محدث دہلوی کی وفات کے وقت ہجری لحاظ سے وہ صرف 13 برس کے تھے، مگر وہ اس وقت فارغ و تحصیل ہو چکے تھے اور انہوں نے باقاعدہ میاں صاحب سے سند حدیث لی تھی. تو یہ بہرحال ایک بڑی اہم بات تھی. تو یہ ہم نے میاں نذیر حسین محدث دہلوی کی فکر کی کچھ جھلکیاں دکھائیں. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ان کے اس کام کے بارے میں متوجہ کیا جائے کہ جس نے فکر اہل حدیث کے ارتقاء میں ایک بڑا کردار ادا کیا. ایک تو ان کی تدریسی خدمت ہے، جو جیسا کہ آپ ذکر کیا کہ 60 برس پر محیط ہے، اور ان کی تدریسی خدمت کی عظمت یہ ہے کہ وہ ہر حلقے تک پہنچے اور تقریباً بر صغیر کا ہر حلقہ ہی ان سے مستفید ہوا. اسی طرح علامہ عبد القدوس ہاشمی نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کی تلامذہ کا حلقہ اتنا بڑا تھا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں مسلمانوں کی قابل ذکر آبادی ہو اور وہاں میاں نذیر حسین دہلوی کا کوئی شاگرد نہ ہو. پھر انہوں نے اپنے مشاہدات میں سے 2 افراد کا ذکر کیا. جب وہ مراکش گئے تو وہاں ان کی شیخ ابو النصوح سے ملاقات ہوئی جو میاں نذیر حسین دہلوی کے شاگرد تھے. اور پھر انہوں نے سفر چین بھی لکھی یہ کتاب. تو جب وہ چین کے شہر شنگھائی گئے تو وہاں شیخ محمد خضر سے ملاقات ہوئی جو میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد تھے. تو یہ واقعتاً ایسا ہے کہ بیرون ہند و پاک بھی ان کی بہت بڑے تلامذہ کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے. اور انشاءاللہ العزیز جو ہماری کتاب دبستانی نظیریہ ہے اس کی آخری جو جلد بنے گی اس میں بیرون ہند و پاک کے ہی ان کے شاگردوں کا ذکر کیا جائے گا. ہمارے یہاں یہ تصور بھی پایا جاتا ہے کہ اہل حدیث فکر حنفیت سے برآمد ہو گئی، یا ایک غیر علمی اسلوب ہے کہ ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں بعض لوگ کہ اہل حنفی جو ہیں وہ اہل حدیث کے لیے بمنزلہ باپ کے ہیں اور اہل حدیث ان کے بیٹے کے لیے ہیں. لیکن یہ بالکل ایک بیکار بات ہے. جو اس کی بھی تاریخ پہ گہری نظر ہوگی وہ ایسی بات نہیں کہہ سکتا. میں اس کے جواب میں یہ عرض کروں گا کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی، میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کی جو تلامذہ کی وسعت رہی ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ کے صوفی حلقوں میں پیر مہر علی شاہ گولڑوی ہیں، شاہ محمد سلیمان پھلواروی ہیں، یہ میاں نذیر حسین دہلوی کے شاگرد تھے. دارالعلوم دیوبند کے پہلے مفتی اعظم مفتی سہول بھاگلپوری وہ بھی میاں نذیر حسین کے شاگرد تھے. اسی طرح خالص بریلوی بدایونی حلقے کے سید یونس علی بدایونی تھی، وہ بھی میاں نذیر حسین دہلوی کے شاگرد تھے. مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کے والد گرامی مولانا سید احمد حسن مودودی وہ بھی میاں نذیر حسین کے شاگرد تھے. تو بر صغیر میں اگر کوئی ایسی شخصیت ہو سکتی ہے جو باقیتاً بمنزلہ باپ کے ہو مختلف مکاتب فکر کے لیے، تو ہماری نظر میں وہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کی شخصیت ہے اور اس کی مثالیں موجود ہیں. بقیہ اگر کسی کے پاس ایسی کوئی مثالیں ہوں تو وہ بھی ضرور پیش کرے. تو دوسری بات یہ تو ہو گئی ان کی تدریسی خدمات کی ہمہ جہتی، اور ان کے شاگردوں کے اگر نام لوں تو یہ ایک بہت بڑا سلسلہ شروع ہو جائے گا. لیکن بہرحال کچھ نام ایسے ہیں جن کو بہرحال لینا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر میاں صاحب کی جو خدمت ہے اس باب میں وہ نامکمل رہے گی. ان کے بڑے تلامذہ میں سب سے پہلے تو میں نام لوں گا عارف باللہ مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے ماشاءاللہ جن کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ علامہ شمس الحق عظیم آبادی نے کہا تھا، لکھا ہے غایۃ المقصود میں کہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کی علو مرتبت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ مولانا عبداللہ غزنوی ان کے شاگرد ہیں. اور ایک اور بات بھی انہوں نے لکھی ہے علامہ عظیم آبادی نے کہ مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہر حال میں اللہ کے ذکر میں مستغرق رہا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کا جسم، ان کی ہڈیاں، ان کا گوشت، ان کے بال سب کچھ اللہ کے ذکر میں فنا ہو گیا تھا. تو بہرحال وہ بہت اونچے درجے کی شخصیت تھے. ان کا جو سب سے بڑا کام ہے، آپ جانتے ہیں کہ بر صغیر میں تصوف کا مزاج رہا ہے اور بہت گہرا رہا ہے.
انہوں نے اس بدعتی تصوف کے اصلاح کا کام انجام دیا. اصلاح اور تزکیہ کے جو کتاب و سنت کے پہلو ہو سکتے تھے، جو تقاضے ہو سکتے تھے، اس کو بہت روشن کیا. یہ ان کا بڑا عظیم کام ہے. اور اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ امرتسر جو ہے وہ اہل حدیث مکتوبہ فکر کے لحاظ سے ایک روحانی مرکز بن گیا تھا، اور باقاعدہ لوگ مولانا عبداللہ غزنوی کی بات ضائع بھی کرتے تھے اور بڑی تعداد تھی. اسی طرح پنجاب میں ہم مشرقی پنجاب سے ہی دیکھیں تو مولانا حافظ محمد لکھوی، مولانا غلام رسول قلوی اور اس طرح کے بڑے بڑے بزرگان گزرے ہیں. پھر ایک بڑی شخصیت پنجاب کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے میاں نذیر حسین کے تلامذہ سے پنجاب کو بھر دیا، کے شاگردوں کا ایک پورا سلسلہ بن گیا، اور انہوں نے بہت بڑی تعداد ہے ان کی تلامذہ کی. خدمت تدریس کا دورانیہ بھی ان کا اچھا رہا. دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ مولانا حافظ عبد المنان وزیر آبادی نابینا تھے، لیکن انہوں نے لوگوں کو روشنی دی، آنکھوں کی بینائی کی. بصارت سے زیادہ بصیرت سے وہ بہراور تھے، اور آج ہم سبوں کو بصارت کی سے ساتھ ساتھ بصیرت کی شدید ضرورت بھی ہے. تو بہرحال اب ہم دوسری طرف چلتے ہیں تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے بہت سارے تلامذہ ایسے تھے جنہوں نے خدمت تدریس میں بڑا مقام حاصل کیا. ان میں ایک بڑا نام ہے مولانا حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کے بارے میں سید سلمان ندوی نے لکھا ہے کہ میاں صاحب کے بعد تلامذہ کا اتنا بڑا حلقہ ان کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہوا، اور ان کا حلقہ بھی کافی وسیع تھا، ہمہ جہت بھی تھا. اور آپ کے لیے میں یہ بات بھی ہوگی کہ یہ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے پہلے صدر بھی تھے. اس کے بعد میاں صاحب کے بڑے تلامذہ میں بات کریں تو مولانا ابو محمد ابراہیم آروی، ان کا ذکر کرنا چاہوں گا. ان کی ایک بڑی خدمت یہ رہی ہے کہ انہوں نے نظام تعلیم کی اصلاح کی طرف توجہ کی، اور ایک بہت اعلیٰ درجے کا مدرسہ قائم کیا، مدرسہ احمدیہ آرا. یہ 1880 میں قائم ہوا تھا، اور یہ اپنے دور کا بہت ہی اسٹینڈرڈ کا مدرسہ تھا. اور اس میں جو خوبیاں تھیں میں آپ کو ذکر کروں گا، جو پہلی بار مدارس کی سطح میں انہوں نے پیدا کی. سب سے پہلی بات، ان کے مدرسے میں ہاسٹل کا انتظام تھا. علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے، فرماتے تھے کہ یہ جو مدارس میں ہاسٹل کا انتظام ہے طلباء کے مستقل قیام کا، یہ بدعت ہمارے یہاں اہل حدیثوں سے آئی ہے. تو بہرحال یہ اپنے اسلوب میں وہ بیان کرتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انگریزی تعلیم کا بطور خاص مدارس میں جو مروج کیا، وہ کہ اس سے پہلے ہوتا تھا، لیکن مدرسہ احمدیہ آرا کی خوبی یہ تھی کہ وہ اس کے بعد ایک تسلسل قائم ہوا کہ مدارس میں بھی انگریزی پڑھائی جائے. اس بات کا ذکر ایک بریلوی فکر کے عالم تھے سید سلیمان اشرف، انہوں نے اپنی کتاب السبیل میں کیا. مدرسہ احمدیہ آرا اپنے دور کا بہت ہی اسٹینڈرڈ کا مدرسہ تھا، اور اس نے جو میں کہوں گا کہ جو معیار قائم کیا تھا، ہمارے آج بھی بہت سے مدارس اس سے کوسوں دور ہیں. تو ہمارے پاس وہ ایک نمونہ ہے عمل کے لیے کہ ہم اس کو کم از کم اس معیار تک کو بھی فالو کر لیں تو ہمارے مدرسہ کا معیار بہت بلند ہو سکتا ہے. ہر سال اس میں جلسہ مذاکرہ علمیہ آرا کا انعقاد ہوتا تھا، جس میں بڑے بڑے اہل علم کو بلایا جاتا تھا جو وقت کے مسائل پر، تدریسی مسائل پہ، نصاب کے حوالے سے گفتگو کرتے تھے، اور اس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ آتے تھے. اسی ردادیں شائع بھی ہوتی تھی باقاعدہ، اور الحمدللہ میرے پاس اسی کافی ردادیں رہی بھی ہیں، اور ہم نے اسے استفادہ بھی اپنی کتابوں میں جا بجا کیا بھی. تو مولانا ابراہیم آروی ہجرت کر کے مکہ معظمہ چلے گئے تھے، اور 1319 ہجری یعنی 1901 میں ان کی وہیں وفات ہوئی تھی. اس کے علاوہ میں اب ایک دوسرے بڑے شاگرد ہیں علمی حدیث کے نقطہ نظر سے علامہ شمس اللہ قزیم آبادی. انہوں نے میاں صاحب کی زندگی میں ہی غایت المقصود کا پہلی جو ان کی شائع ہوئی سنن دارقطنی کی شرح لکھی التعلیق المغنی کے نام سے. اون المعبود سے آپ سب واقف ہی ہوں گے، تو وہ بھی ان کی تالیف ہے. علمی حدیث میں ان کا بڑا غیر معمولی کام تھا، اور میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے علوم و افکار کی ترویج اور تحفظ میں علامہ عظیم آبادی کا بڑا کردار تھا. سب سے پہلے تو انہوں نے میاں صاحب کی زندگی میں ہی ان کا سوانح مقالہ لکھا جو غایت المقصود میں موجود ہے. میاں صاحب کی وفات کے بعد سب سے پہلے سوانح لکھنے کا خیال بھی ان کو ہی آیا تھا، جس کا ثبوت جو ہے 1902 میں ہی ضیاء السنہ کلکتہ میں ان کا اشتہار شائع ہوا تھا. لیکن جب مولانا فضل حسین نے سوانح لکھنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنا سارا مواد مولانا فضل حسین کو دے دیا. اس کے علاوہ انہوں نے میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے فتاووں کی جمع و ترتیب کا آغاز بھی انہی کی توجہ سے ہوا، اور مکاتب نظیریہ کے جمع و ترتیب کا آغاز بھی انہی کی توجہ سے ہوا. یہ بڑی اہم بات ہے کہ میاں نذیر حسین کی دورہ حیات ہے وہ کافی طویل ہے، اور یقینی طور پر ان کے روابط بھی بہت وسیع تھے، ان کے تلامذہ بھی بہت زیادہ تھے. لیکن ہمارے پاس بدقسمتی سے فتاووں کی جو جلدیں ہیں وہ بہت مختصر ہیں، اتنی بڑی شخصیت اور اتنی بڑے ہمہ جہت افراد کی حیثیت سے. اسی طرح مکاتب نظیریہ کا جو مجموعہ ہے وہ بہت چھوٹا سا مجموعہ ہے. لیکن بہرحال اگر یہ توجہ نہ ہوتی تو شاید ہمارے پاس آج یہ بھی نہ ہوتا.
اس حوالے سے کرنے کے 2-4 کام بھی میں ذکر کر دوں تاکہ شاید کوئی اللہ رب العزت کسی موقع کو پیدا کرے اور یہ کام کر ڈالے کہ فتاوی نظیریہ میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ میاں صاحب کے متفرق فتاوے مختلف جگہوں پہ آج بھی موجود مل جاتے ہیں، ان سبوں کو بھی اکٹھا کر کے ایک نیا بہترین مجموعہ تیار کر لیا جائے۔ اسی طرح مکاتیب بھی میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے اور بھی کافی ہیں، اور ضرورت ہے کہ ان مکاتیب کو بھی اکٹھا کیا جائے اور اس کی جمع و ترتیب جو پرانے نسخے کی ہے وہ تحقیقی اسلوب کے مطابق نہیں ہے، اسے جدید تحقیقی اسلوب کے مطابق شائع کیا جائے۔ اس کے بعد شاگردوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ علامہ عبدالعزیز رحیم آبادی ایک بڑے شاگرد تھے، جماعت مجاہدین سے بھی ان کی دلچسپی رہی ہے، اور میاں نذیر حسین کے ان تلامذہ جنہوں نے بطور خاص جماعت مجاہدین کا حصہ بنے علماء صادق پور کے ساتھ انہوں نے مل کر انگریزی استبداد کے سامنے، استعماریت کے سامنے مزاحمت کی، ان میں علامہ عبدالعزیز رحیم آبادی کا بھی شمار ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے تھے، لیکن جب اہلکار پہنچا کہ ان کو گرفتار کیا جائے تو اس سے پہلے ہی وہ قید حیات سے رہائی پا چکے تھے اور اللہ رب العزت کی طرف جا چکے تھے، تو لہٰذا وہ خاموش مایوسی کے ساتھ واپس لوٹ گیا۔ میاں نذیر حسین کے شاگردوں کے میں ایک بڑا نام علامہ عبد الرحمن مبارک پوری کا بھی ہے، جنہوں نے تحفۃ الاحوذی کے نام سے سنن ترمذی کی شرح لی۔ یہ میں نے چند مختصر سے نام بیان کر دیے ہیں۔ اب میں میاں نذیر حسین کی خدمت کے کچھ اور پہلو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کی تجدیدی مساعی جو ہے وہ صرف تدریس کے رہین منت نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ ایک مدرس تھے، ان کے اور بھی کئی پہلو ہیں۔ ان کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ جماعت مجاہدین سے ایک تعلق رکھتے تھے، ارتباط تھا ان کا، علماء صادق پور سے بھی ان کے قریبی مراسم تھے، وہ ان کا جو مدرسہ تھا وہ خود جماعت مجاہدین کا بھی ایک خفیہ مرکز کہہ سکتے ہیں تھا۔ 1857 کے بعد مغل خاندان کے ایک شہزادہ فیروز شاہ تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ مزاحمت کریں، اور ان کے بھی میاں نذیر حسین دہلوی سے تعلقات اور روابط کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح یہ ایک خفیہ پہلو ہے جس پہ کام کم ہوا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک پہلو ہے ان کی زندگی کا، اور اسی وجہ سے وہ ماخوذ بھی ہوئے تھے جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اور وہ 10 ماہ جیل میں بھی رہے تھے۔ مولانا جعفر تھانی جو رپورٹیں شائع ہوئی ہیں وہابی رپورٹ ٹرائلز کے نام سے، اس میں اس حوالے سے کافی چیزیں ملتی ہیں، اور یہ وہابی ٹرائلز بھی اس لائق ہے کہ اس کا اردو ترجمہ اور انگریزی اوریجنل بھی دوبارہ شائع کی جائے، کیونکہ اس میں آپ کے اوریجنل مواد موجود ہیں جو خالصتاً تاریخ اہل حدیث کا بہت بڑا ماخذ ہیں۔ بدقسمتی سے لوگ اس سے زیادہ واقف بھی نہیں ہیں۔ اس میں ایسی تمام چیزیں ملتی ہیں، اس کی بھی تفصیل ملتی ہے کہ میاں نذیر حسین کے گھر سے کیا کیا چیزیں برآمد ہوئیں، کون سے خطوط برآمد ہوئے اور کس کس کے نام خطوط تھے، اس میں کیا کیا لکھا تھا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں ملتی ہیں۔ اس میں ایک بڑی اہم چیز اور بھی میں ذکر کر دوں کہ بہادر شاہ ظفر کے فرامین بھی ملتے ہیں جو میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے گھر سے برآمد ہوئے تھے۔ ان فرامین کے مطابق 1857 میں بہادر شاہ ظفر نے کچھ بڑے اشخاص کو یہ موقع دیا تھا کہ وہ، کیونکہ ظاہر جنگی حالات میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ایک افراتفری اور انتشار کی فضا ہوتی ہے، تو بہادر شاہ ظفر نے میاں نذیر حسین کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ بحیثیت قاضی بھی شہر کے مسائل نپٹا سکتے ہیں، تو یہ فرمان بھی اس میں موجود ہے۔ تو بہرحال وہاں بھی ٹرائل کا ذکر آ گیا اور اس کی اہمیت کا بھی ذکر آ گیا۔ اللہ کسی موقع کو موقع دے کہ وہ اس پہ بھی کام کر ڈالے۔ اب ہم چلتے ہیں میاں نذیر حسین کی زندگی کی دوسرے ایک پہلو پہ۔ عوام الناس کی تعلیم و تربیت کی غرض سے انہوں نے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا تھا، گو کہ اس سے پہلے علماء صادق پور میں مولانا ولیعت علی صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ اس کا سلسلہ درس قرآن و حدیث کا نماز فجر کے بعد شروع کر چکے تھے، لیکن علماء صادق پور کے بارے میں آپ جانتے ہیں ان کی اپنی جہادی مسائل تھی اور وہ اس میں مصروف بھی رہے، اور مولانا ولیعت علی کا جو زیادہ سلسلہ اثر رہا وہ بہار اور بنگال تک رہا۔ مگر میاں نذیر حسین محدث دہلوی نے نماز فجر کے بعد جو درس قرآن کا سلسلہ بطور خاص شروع کیا، وہ ان کے تلامذہ کی بدولت جو ہے پورے ہندوستان میں پھیل گیا، ہندوستان، پاکستان، پنجاب میں، اور یہ اہل حدیث مساجد میں ایک مزاج ہے کہ ہم نماز فجر کے بعد درس قرآن دیتے تھے۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ان کے لیے بات اجنبی ہوتی ہے اور لوگ ڈاکٹر اسرار احمد کی خدمات کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کی خدمات قبول کرے، لیکن اصلاً اس کا یہ آغاز ہے وہ میاں نذیر حسین اور ان کے تلامذہ کے رہین منت برصغیر میں پایا جاتا ہے، اور اس کے بڑے گہرے اثرات بھی تھے۔ میں اس کی چند مثال بھی دے دیتا ہوں۔ ان کے افراد جو مستقل درس قرآن کے تلامذہ تھے، ان میں ایک نام ہے حاجی ایس ایم فضل الہی کا۔ میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ان کے ایسے تلامذہ جو باقاعدہ عالم دین نہیں تھے یا درس حدیث میں نہیں بیٹھتے تھے، صرف درس قرآن سن کے جاتے تھے، ان میں بھی بڑے بڑے لوگ پیدا ہو گئے۔ تو یہ جو حاجی فضل الہی ہیں، برصغیر میں اہل حدیثوں کا قدیم ترین مدرسہ ہے ریاض العلوم، جو کہ 1880 کے بعد ہی قائم ہوا ہے بہرحال۔ تو یہ جو ہے دہلی میں ہے اور آج بھی اپنے تسلسل کے ساتھ چلنے والا یہ قدیم ترین مدرسہ ہے،
کیونکہ ہمارے جو پرانے مدارس ہیں ان میں مدرسہ احمدیہ آرا سب سے قدیم تھا، لیکن وہ تسلسل کے ہاتھ آج برقرار نہیں ہے، اس میں بیچ میں کافی تعطل آ گیا تھا، لیکن ریاض العلوم جو ہے وہ آج بھی قائم ہے اور اسی تسلسل کے ساتھ قائم ہے۔ تو اس کے بانیوں میں 3 آدمی تھے، مولانا تلطف حسین عظیم آبادی، مولانا حکیم عبد المجید دہلوی اور تیسرے یہ فضل الہی صاحب تھے۔ ان کا تعلق پنجابی سوداگران سے تھا، مخیر حضرات میں شمار ہوتا تھا، تو اس کو فائنینس کرنے والے مدرسے کو قائم کرنے والے لوگوں میں یہ 3 بڑے نام تھے، جن میں سے ایک یہ تھے، اور یہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے فیض یافتہ تھے درس قرآن کی بدولت۔ تو میاں نذیر حسین نے جو درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا، اس نے لوگوں کے عقائد میں، اعمال کی اصلاح میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اور کیونکہ ان کے شاگردوں کا ایک بہت بڑا حلقہ تھا تو وہ جہاں جہاں گئے تو انہوں نے بھی یہ سلسلہ جاری رکھا۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو ہے، وہ ہے مذاہب باطلہ، فرق باطلہ، ان کا رد، کیونکہ یہ بھی اس وقت کی ایک بڑی ضرورت تھی۔ مکاتیبی نظریہ میں ہمیں ملتا ہے کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی نے نصارہ کے خلاف بھی مناظرے کیے، اس میں سے ایک مناظرے کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کے ساتھ بھی مناظرے رہے۔ آپ مولانا عبید اللہ پائلی کا نام آپ نے سنا ہو، انہوں نے تحفۃ الہند کتاب لکھی تھی، اسی کو پڑھ کے مولانا عبید اللہ سندھی مسلمان ہوئے اور انہوں نے مصنف کے نام پر اپنا نام عبید اللہ رکھا۔ یہ بھی میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد تھے اور ان کا بھی ایک تعلق رہا۔ اچھا، جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے، اللہ ان سعید روحوں کے لیے میاں نذیر حسین یہ نہیں تھا کہ اسلام قبول کر لیا اور پھر کچھ دیکھنا نہیں، تو میاں نذیر حسین ان کے لیے اسباب زندگی بھی متوجہ مہیا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس قسم کے ہمارے ثبوت جو ہیں وہ مکاتیبی نظریہ میں خطوط کی شکل میں ملتے ہیں۔ آپ کے پنجاب میں فیصل آباد کے اطراف کے ایک بزرگ تھے، مولانا ابو عبد الرحمن محمد پنجابی، یہ ایک سکھ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کی داستان بڑی نصیحت آموز ہے۔ تو انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو جب یہ دہلی پہنچے اور میاں نذیر حسین سے وابستہ ہوئے تو میاں نذیر حسین نے ان کو اپنے بیٹوں کی طرف رکھا، اور انہوں نے خود بھی سوانے میں لکھا بھی کہ میاں صاحب کی تعلقات کی بدولت ان کے زندگی کے سارے امور آسان ہوئے، اور میاں نذیر حسین کے شاگردوں میں داخل بھی ہوئے، اور مطبع انصاری کے یہ مستحق تھے، وہاں کتابوں کی تصحیح کا، نظر ثانی کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ میاں نذیر حسین جو ہے وہ لوگوں کے امور کی طرف بھی متوجہ رہا کرتے تھے۔ اگر ایک آدمی نے اسلام قبول کیا ہے تو اس کے لیے اسباب زندگی کو مہیا کرنا اور اپنے گھرانے کو اس کے لیے اس طرح پیش کرنا کہ جیسے وہ اب اس کے خاندان کا حصہ ہے، تو یہ ایک بڑی عظیمت کی بات تھی اور بڑا اچھا مثال تھا۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کی ادیان باطلہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک بہت عظیم الشان کاوش ہے، وہ ہے رد قادیانیت، جس کے بغیر میاں صاحب کی خدمت کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے بارے میں، اور ویسے ہمارے یہاں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ فلاں نے، اور ہر مکتبہ فکر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے مرزا قادیانی پہ کفر کا فتویٰ دیا۔ میری نظر میں کہوں گا کہ یہ بحث ثانوی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کس کے فتوے کا سماجی اثر تھا، کس کے فتوے کا معاشرتی اثر تھا، اور جو اثر انگیز اور ہمہ گیر تھا، تو اور جو اجماعی فتویٰ تھا، وہ فتویٰ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کا تھا، کیونکہ ان کے فتوے کی یہ تاثیر تھی کہ برصغیر کے مختلف خطے کے اہل علم نے اس کی تائید کی، ہر مکتبہ فکر کے اہل علم تائید کی، اور یہ ایک اجماعی فتویٰ تھا جس کے سماجی اثرات پڑے۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد جو بھی فتوے لکھی گئے اس کی حیثیت ثانوی تھی۔ قانونی طور پہ، آئینی طور پہ مسلمانوں نے یہ طے کر لیا کہ قادیانی جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، ان سے رشتہ مناکحت وغیرہ ان سبوں کا خاتمہ ہوا۔ تو اس کے جو اثرات تھے وہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے فتوے کے تھے، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ صرف میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے قلم میں ہی وہ طاقت تھی کہ تمام حضرات ان کے نام پہ متفق ہو جاتے اور ان کے فتوے کی تائید کرتے تھے، جیسے اس زمانے کی فضا تھی۔ یہ بھی میں عرض کروں گا کہ یہاں بھی میاں نذیر حسین کی ایک ہمہ گیریت، ایک وسعت پائی جاتی ہے۔ پھر میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ نے قادیانیوں کے خلاف جو کام کیا، میں یہاں ایک بڑی اہم خدمت کا ذکر کروں گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اولاً تو مناظرے کیے نہیں، اور مناظرے جب بھی مقرر ہوتے تھے تو وہ ایسی شرائط لگاتا تھا جو کہ بعض حالات میں کہیں تو قابل عمل بھی نہیں ہوتے تھے۔ علماء نے پھر بھی ان شرائط کو قبول کیا، اس کے ساتھ بھی مناظرے کرنے کے لیے تیار ہوئے، تب اس کا حال یہی رہتا تھا کہ حرف علت کی طرح غائب ہو جاتا تھا۔ یہ مرزا قادیانی کا وتیرہ رہا۔ لیکن مرزا قادیانی کے دو بدو جن علماء سے مناظرے ہوئے وہ سب کے سب میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد تھے۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے، میں نام لے لیتا ہوں ان کے۔ ایک تو بڑا مشہور مناظرہ ہوا ہے مولانا محمد بشیر سہسوانی سے، اس کے علاوہ مولانا محمد حسین بٹالوی سے، مولانا حمید اللہ میرٹھی ہیں،
ان سے بھی میاں مرزا کا مناظرہ ہوا تھا، اور اس کی رداد خود مولانا حمید اللہ نے لکھی ہوئی ہے، یہ بھی 1890-91 کے آس پاس کی بات۔ پھر ایک مناظرہ جو ہے وہ مولانا عبدالحکیم کلانوری سے ہوا، جو لاہور کے ہی تھے اور اورینٹل کالج لاہور کے استاد بھی رہے ہیں۔ تو یہ سارے میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد تھے۔ مرزا قادیانی کا ایک ہی مباحلہ ہوا، وہ صوفی عبدالحق غزنوی سے ہوا، وہ بھی اہل حدیث بزرگ تھے اور مولانا عبداللہ غزنوی کے متوسلین اور شاگردوں میں سے تھے۔ مرزا قادیانی نے مولانا ثناء اللہ احمد صدیقی کے ہی نام ایک خط لکھا ہے، جس میں ایک دعا کی ہے اس نے کہ اگر کیا کہتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے۔ یہ بڑی مشہور بات ہے، اس کا اشتہار بھی شائع موجود ہے خود مرزا کی طرف سے۔ اور میں کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی کی یہ واحد دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشی، اور جھوٹا سچے کی زندگی میں مر گیا۔ تو یہ قادیانیت کی تردید میں خود مرزا قادیانی کی زندگی میں جو کاوشیں ہوئی ہیں، جو بالکل ابتدائی دور کی کاوشیں ہیں، اس میں میاں نذیر حسین اور ان کے شاگردوں کے حلقے کی خدمت ہے۔ تو یہ وہ خدمات ہیں جس نے برصغیر میں فکر اہل حدیث کو طاقت بخشی، قوت بخشی، اور اس فکر کے ابلاغ میں، اس کی وسعت میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ تو یہ ہم نے گفتگو کر ڈالی اور میاں نذیر حسین کی حیات کی کچھ جھلکیاں بھی دکھائیں اور ان کی زندگی کے وہ پہلو بھی بیان کیے جس سے جو ہے فکر اہل حدیث کے ارتقاء میں ایک بڑی مدد ملی ہے۔ میں قادیانیت کا ذکر آ گیا تو میں ایک ضمنی بات اور جوڑنا چاہتا ہوں۔ میں نے جب تذکرہ نظریہ لکھی تو میاں نذیر حسین کا ذکر ہمہ جہت ابواب میں مختلف تحریروں میں دیکھا، تو مجھے میاں صاحب کا ذکر فلپائنی زبان کی کتابوں میں بھی ملا، انڈونیشین زبان کی کتابوں میں ملا، حتیٰ کہ چائنیز میں بھی مل گیا۔ میں بڑا حیران بھی ہوا، بڑی کوشش سے اس کو جتنا دیکھا میں نے، لیکن مجھے یہ جان کے بڑی افسوس ہوا، مایوسی ہوئی کہ وہ سب ذکر قادیانی لٹریچر کے ذیل میں آ رہا ہے۔ یعنی قادیانیت نے اپنا لٹریچر دنیا کی ہر بڑی اور زندہ زبان میں منتقل کیا ہے۔ جب وہ زندہ زبان میں منتقل کرتے ہیں تو میاں صاحب کا ذکر اس کے ذیل میں آ رہا ہے۔ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کا جو فتویٰ ہے، اور بڑا اجماعی نوعیت کا فتویٰ ہے اور بڑی اہمیت اور تاریخ ساز فتویٰ ہے، جس کے بعد مرزا قادیانی کافر ہوا، ہم اس کو اور زیادہ نہیں تو کم از کم عربی اور انگلش میں اس کا ترجمہ ضرور کریں، اور اس کا بھی اسی درجے میں کوشش کر سکتے ہیں تو ابلاغ کریں۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ قادیانی اپنا لٹریچر دنیا کی ہر زبان میں منتقل کر رہے ہیں۔ تو میاں نذیر حسین کا ذکر اسی تناظر میں نے پڑھا، تو یہ ایک طرح سے میرے لیے شرمندگی کی بات بھی تھی کہ ہمارا لٹریچر کیوں نہیں ہے اس زبان میں، اور اگر قادیانیوں نے اپنی نبوت کاذبہ کو پیش کیا ہے تو ہم نبوت کے جو سچے نقوش ہیں وہ کیوں نہیں پیش کر سکتے۔ تو اس سلسلے میں میاں صاحب محدث دہلوی کے تناظر میں بات کی جائے تو کم از کم اس فتوے کو فوری طور پہ عربی اور انگریزی میں تو ترجمہ لازماً ہونا چاہیے۔ تو یہ کرنے والے کچھ کام بھی میں نے نشاندہی کی ہے۔ تو بہرحال یہ ہماری گفتگو اب اختتام پذیر ہوتی ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ حضرات اگر اس میں کبھی کمی کوتاہی ہو گئی تو درگزر فرمائیں، اور جو بھی آپ کے سوالات ہو سکتے ہیں میں اس کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اس پہ میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، مولانا عبداللہ غزنوی کا ایک واقعہ ہے، سوال سے پہلے سنانا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مولانا عبداللہ غزنوی جب امرتسر آئے تھے تو بعض علمی موضوعات پر مولانا غلام العلی قصوری کے ساتھ ان کے کچھ اختلافات تھے، مگر وہ علمی اختلاف تھے، دونوں ہی اہل حدیث بزرگ تھے۔ تو امرتسر کے ایک صاحب نے کیا یہ کہ دونوں کو اپنے پاس دعوت دی تاکہ اگر کوئی اختلاف ہیں تو دور ہو جائیں۔ تو دعوت میں دونوں بزرگ آپس میں بیٹھے، خوش اخلاقی سے ملے۔ تو مولانا غلام العلی قصوری نے کہا کہ میرے کچھ سوالات ہیں آپ سے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سوال کروں۔ تو مولانا عبداللہ غزنوی نے کہا ضرور کیجیے اگر نیت بخیر ہو۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سوال کیجیے، بس نیت بخیر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال شیخ آپ سے یہ ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب بھی میاں صاحب کے شاگرد تھے، جو ان کا ادبی طور پر بڑا کام ہے۔ جی، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی جو تھے وہ میاں نذیر حسین دہلوی کے سالے مولانا عبدالقادر دہلوی کے داماد بھی تھے۔ اس طرح ایک میاں صاحب سے سسرالی رشتہ بھی بنتا ہے، اور ڈپٹی نذیر احمد میاں نذیر حسین دہلوی کے شاگرد بھی تھے، اور ڈپٹی نذیر احمد کے داماد تھے مولانا سید احمد حسن دہلوی جو احسن التفاسیر کے مصنف بھی ہیں، اور ان کا نکاح میاں نذیر حسین محدث دہلوی نہیں پڑھایا تھا، اور انہی سے کہنے پر یہ رشتہ بھی ہوا تھا۔ آپ کا جواب بھی آ گیا اور کچھ اضافی باتیں بھی بتا دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کی کتابوں کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں۔ انہوں نے مطلب ان کی جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں تو اس کے حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہور ترین کتاب ہے وہ تو معیار الحق ہے، جو شائع ہو چکی ہے، اور اس کا عربی ترجمہ بھی شیخ محمد عزیر شمس نے کر دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو وہ بھی جلد شائع ہو جائے گا۔ باقی ان کی کتاب الدلیل المحکم فی نفی اثر القدم تھی،
جو مجھے ملی تھی تو ہم نے اس کو ایڈٹ کر کے شائع کیا. اردو میں شائع ہو گئی برطانیہ سے بھی اور ہندوستان سے بھی. اچھا اس کا عربی ترجمہ بھی ہو چکا. اصل کتاب فارسی میں تھی اور ان کے مختلف رسائل و جرائد تھے مختصراً، تو وہ فتاوی نظریہ میں کافی حد تک آ بھی گئے ہیں. اور میاں نذیر حسین کی کافی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک نہیں شائع ہو سکیں، دستیاب بھی نہیں ہوئی. مگر بہرحال اگر فتاوی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فتاوی نظریہ کو اس طرح ایڈٹ کیا جائے کہ جو منتشر مواد فتاوی نظریہ میں نہیں ہے اسے شامل کر لیا جائے تو یہ ایک اچھا کام ہو سکتا ہے. میں نے بہرحال تذکرہ نظریہ میں ان کی باقاعدہ کتابیں جو ہمارے علم میں آ سکیں ان کا ایک تعارف کرا دیا ہے. تقریباً 16 کے قریب کتابیں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ ان میاں نذیر محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی یہ کتابیں انگریزی میں شائع کرنے کا مقصد کیا ہے، اصل مقصد؟ وعلیکم السلام. میاں نذیر حسین دہلوی کی جس کتاب کا میں نے ذکر کیا ہے اور آپ نے مقصد پوچھا ہے، اول تو علوم کے تراجم ہوتے ہی ہیں اور یہ ہماری علمی روایت رہتی ہے. اور علوم کے تراجم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک علم کو دوسرے علم میں منتقل کیا جائے، دوسری زبان میں منتقل کیا جائے تاکہ وہاں کے لوگ جو آپ کی زبان نہیں جانتے وہ اس سے مستفید ہو سکیں. اور میں نے جس کا بطور خاص ذکر کیا تھا وہ تھا میاں نذیر حسین کا وہ فتویٰ جو مرزا قادیانی کی تردید میں تھا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب قادیانی لٹریچر دنیا کی ہر زبان میں منتقل ہو رہا ہے تو کم از کم اس فتوے کو دنیا کی جو بڑی زبان ہے اس میں تو منتقل ہونا ہی چاہیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو اس کی افادیت پہ شبہ ہو سکتا. میں اس حوالے سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ میاں صاحب کی زندگی میں جو ان کے معاصر علماء تھے ان کے ساتھ ان کا برتاؤ یا رویہ یا ان کا آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں، اس حوالے سے. میاں نذیر حسین محدث دہلوی کا حلقہ بہت بڑا تھا اور میں نے سر سید کا ذکر بھی کیا، ان کی معاصرت بھی تھی، روابط بھی تھے اور سر سید میاں نذیر حسین کی بڑی عزت بھی کرتے تھے. اور جو تذکرہ نظریہ کا ایک پورا چیپٹر ہی ہے معاصرین کے نام سے، اس میں میاں صاحب کی معاصرانہ روابط کا ذکر ہے. لیکن اب آپ نے سوال کر لیا ہے تو میں کچھ معاصرین کا ذکر کر دیتا ہوں. ایک معاصر تھے مولانا احمد علی سہارنپوری جو حنفی عالم تھے اور بخاری پہ ان کا حاشیہ بھی مشہور ہے. تو وہ میاں نذیر حسین دہلی جب بھی آتے تھے تو میاں صاحب کے پاس حاضر ہوتے تھے اور ان سے استفادہ کرتے تھے. استفادہ یعنی باہمی معاشرت کے ساتھ استفادہ ہوتا ہے اور بڑی عزت کے ساتھ ذکر کرتے تھے. اسی طرح ایک بڑے نام ہیں اس دور کا مولانا محمد قاسم نانوتوی، یہ دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں سے پتہ ہی آپ کو. تو ایک وقت تھا جب دہلی میں تمام علماء نے مولانا قاسم نانوتوی کی مخالفت میں ان کی تکفیر کی تھی اور فتوی تکفیر پہ دستخط کیے تھے. خود مولانا قاسم نانوتوی نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے نام یہ خط میں لکھا ہے کہ دہلی کے سارے مولویوں نے مجبور تکفیر کر دی سوائے مولانا سید نذیر حسین دہلوی کے. تو مولانا سید نذیر حسین دہلوی نے نہ مولانا قاسم نانوتوی کی تکفیر پہ دستخط کیا اور نہ ہی سر سید احمد خان کی تکفیر پہ دستخط کیے تھے. تو یہ ان کی ایک عظمت تھی، مطلب انہوں نے حق جو سمجھا اس پہ قائم رہے، معاشرتی فضا کی ہوا میں بہہ نہیں گئے. پھر ان کے ایک بڑے معاصر ہیں قاضی بشیر الدین قنوجی، یہ بھی ایک بہت بڑے اور جلیل مرتبہ اہل حدیث عالم تھے. انہوں نے توحید کے حوالے سے بڑا کام کیا، لٹریچر ہے. افسوس ان کی زندگی زیادہ نہ رہی لیکن بہرحال انہوں نے بہت علمی کتابیں لکھی. ہمارے یہاں سیانت الانسان معروف ہے جو علامہ بشیر سہسوانی کی کتاب ہے اور بڑی اچھی کتاب ہے. لیکن اگر آپ ان کی کتابیں، جو افسوس ہے کہ زیادہ تر کیونکہ فارسی میں اور فارسی کا چلن ختم ہو گیا، تو ان کی جو کتابیں وہ بھی بہت عالمانہ درجے کی. اور یہ قاضی بشیر الدین قنوجی میاں صاحب کے معاصر بھی تھے اور بڑے بڑے اہل علم کے استاد بھی تھے جن میں علامہ عظیم آبادی، علامہ سہسوانی وغیرہ جیسے درجے کے لوگ شامل ہیں. تو ان کے ساتھ میاں صاحب کے بڑے قریبی مراسم تھے. ان کا ایک اور معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس جو شاگرد پڑھنے کے لیے آتے تھے یہ اکثر اپنے شاگردوں کو خود مزید تعلیم کے لیے میاں صاحب کے پاس بھیج دیا کرتے تھے. تو اس طرح ان کے زیادہ تر شاگرد جو ہیں وہ سب میاں نذیر حسین دہلوی کے بھی شاگرد ہیں. تو ان کا ایک ذکر ضروری ہے. اور بھی کافی معاصرین ہیں جن میں ایک بڑا نام جو ہے نواب صدیق حسن خان کا. ان کے ساتھ میاں، ویسے نواب صدیق حسن خان عمر میں میاں صاحب سے بہت چھوٹے تھے اور تقریباً کہہ لیجیے کہ بیٹے کی عمر کے تھے، لیکن بہرحال نواب صاحب کی اپنی ایک شخصیت تھی. تو میاں صاحب سے ان کے بڑے قریبی مراسم رہے تھے. اور ایک اہم بات عرض کروں گا کہ نواب صدیق حسن خان باوجود یہ کہ بھوپال کے رئیس ریاست سے تعلق تھا ان کا، لیکن میاں نذیر حسین نے ان سے کوئی ذاتی فائدہ کبھی نہیں اٹھایا اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا معاملہ رہا آپس میں. تو ان کا ذکر کروں گا. پھر ایک بہت بڑے محدث ہیں شیخ حسین بن محسن یمانی انصاری. تو وہ بھی یمن سے آئے اور بھوپال میں انہوں نے درس حدیث کا سلسلہ شروع کیا. تو ان کے ساتھ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے بڑے اچھے روابط ہیں. خدا بخش لائبریری پٹنہ میں علامہ شمس الحق عظیم آبادی کے نام شیخ حسین یمانی کے 50 خطوط موجود ہیں، جس میں انہوں نے علم حدیث کے حوالے سے کافی باتیں کی. اور وہ خطوط بھی اس لائق ہیں کہ وہ بھی دوبارہ مطلب پہلی دفعہ چھپ جائیں، قلمی ہیں وہ خطوط. تو اس میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً ہر خط میں میاں نذیر حسین کا بھی ذکر آتا ہے
اور وہ بہت عزت سے بڑے احترام کے ساتھ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ 5-6 محاسن ہیں جن کا میں نے ذکر کیا. ویسے میں نے کم از کم 20 کے قریب محاسن کا تو 25 کا ذکر کیا ہوا ہے تذکرہ نظیریہ میں. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا یہ سوال ہے کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی 19ویں صدی میں اہل حدیث کے ارتقاء میں ایک بنیادی کردار رکھتے ہیں، اور برصغیر میں جتنی بھی علمی شخصیات ہیں وہ عمومی طور ان کی شاگرد نظر آتی ہیں. سوال بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ان سے پہلے اہل حدیث کی فکری حالت یا پھر اہل حدیث برصغیر میں خصوصی طور پہ ان کو لے کے چلنے والے یا اس سے پہلے کوئی بڑی شخصیت برصغیر کی 19ویں صدی سے پہلے وہ کون سی تھی؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ہماری ایک کتاب بھی ہے برصغیر میں اصحاب الحدیث، جو الحمدللہ وفاق المدارس کے نصاب میں شامل بھی ہے. اس میں میاں نذیر حسین سے قبل کی کافی شخصیات کا ذکر موجود ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خود میاں نذیر حسین سے متصل یہ جس سلسلے کو لے کے آگے بڑھتے ہیں ان سے پہلے کے ہیں مولانا ولایت علی صادق پوری، اور علماء صادق پور کی اپنی خدمات ہیں، وہ اس فکر کو لے کے چل رہے تھے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ میاں نذیر حسین دہلوی خاندانی طور پر ایک حنفی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. تو آخر وہ اہل حدیث کیسے ہوئے؟ تو جب وہ دہلی پہنچے تھے تو شاہ اسماعیل شہید بے شک دہلی میں نہیں تھے، لیکن ان کی تلامذہ کا ایک حلقہ تو دہلی میں موجود تھا، اور میاں نذیر حسین کی فطری طلب بھی ایک اس طرف تھی. تو ان کے مراسم وغیرہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور ان کے گہرے اثرات تھے. غالب کے استاد تھے علامہ عبداللہ خان علوی، جو شاعر بھی تھے اور بڑے مشہور لوگوں میں شمار ہوتا ہے ان کا. تو وہ بھی میاں نذیر حسین اہل حدیث بھی تھے، اور میاں صاحب سے یقینی طور پر ان کے روابط ہوں گے. اسی طرح حکیم مومن خان مومن ادب کی دنیا کے آدمی ہیں، وہ مولانا ولایت علی کے بھی شاگرد تھے، خلیفہ تھے. اور کیا کہتے ہیں، انہوں نے سید احمد شہید کی تائید میں ایک قصیدہ بھی لکھا ہے اور ایک مثنوی جہاد بھی لکھی ہے. تو وہ بھی اہل حدیث فکر سے تعلق رکھتے تھے. یہ تو بالکل دہلی کے لوگ میں نے آپ کو قریب قریب کے بتا دیے. شاہ اسماعیل شہید کا نام اہل علم میں معروف بھی ہے. اس سے پہلے ہم شاہ ولی اللہ کے مزاج میں دیکھتے ہیں، ایک بزرگ اور گزرے ہیں اعظم گڑھ کے شاہ ابو اسحاق لہراوی. یہ شاہ عبدالعزیز دہلوی کے شاگرد تھے اور سلفی فکر کے عالم تھے. انہوں نے کافی کتابیں بھی لکھی ہیں جو افسوس ہے کہ قلمی ہیں. رفع دین پر بھی ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے. اس میں انہوں نے لکھا بھی ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لے لی تو مجھے نعمان بن ثابت شافی مالک کی کچھ پرواہ نہیں. تو اس طرح کے واشگاف الفاظ میں انہوں نے بیان کیا ہے. اسی طرح اس سے بھی پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں، میں یہاں ترتیب جو ہے نزولی کے جائے عروجی بنا رہا ہوں. تو اس سے بھی پہلے کی ایک شخصیت گزرے ہیں، شاہ محمد فاخر زہر الہ آبادی. انہوں نے جو ہے وہ شاہ ولی اللہ کے معاصر بھی تھے. ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ دہلی آئے آمین بالجہر کہی تو لوگوں نے اس پہ اعتراض اٹھا دیا. تو بہرحال ان کی بھی کتابیں رسالہ نجاتیہ وغیرہ شائع بھی ہو چکی ہیں. اس سے بھی پہلے کے ایک بزرگ ہیں قاضی نصیر الدین برہان پوری، ان کا بھی ذکر ملتا ہے. انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی طریقۃ السلف. یہ بھی افسوس ہے کہ شائع نہیں ہوئی ہے، لیکن میرا قیاس ہے کہ ہندوستان کی کتب خانوں میں اس کی مخطوطیں ضرور مل جائیں گی، کیونکہ بعض پرانی کتابوں میں اس کے حوالے ملتے ہیں. تو بہرحال اس طرح ایک پورا سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ پنجاب میں حافظ عبدالمنان وزیر آبادی رحمہ اللہ، اسی طرح غزنوی خاندان کے جو بزرگ تھے امام عبداللہ غزنوی، ان کا اثر تھا. اور اگر ہم اس سے پہلے دیکھیں تو بنگال میں مولانا ولایت علی اور مولانا عنایت علی کا اثر تھا، جس سے وہ لوگ اہل حدیث ہوئے. تو جو سر ساؤتھ پنجاب ہے، ساؤتھ انڈیا، جو انڈیا کا ساؤتھ ہے، جو آسام، اوپر کے جو علاقے ہیں ان کے، اس طرح میاں صاحب کے کون سے ایسے شاگرد تھے جنہوں نے جا کے وہاں پہ ترویج کا مسئلہ کا جماعت کا کام کیا؟ یہ بھی بڑا اچھا اور تاریخی جہت کے لحاظ سے کھولنے والا سوال ہے. تو میں آپ کو ذکر کرتا ہوں. جنوبی ہند میں میاں نذیر حسین کے کافی شاگرد تھے. ہماری جو دبستانی نظریہ ہے اس میں ویسے ہر خطے کے اعتبار سے ہم نے کام کیا ہے، تو اس کی ساری تفصیل آتی چلی جائے گی، لیکن میں مختصراً ذکر کر دیتا ہوں اس جلدوں کے بارے میں جو کہ ابھی چھپی نہیں ہے. تو جنوبی ہند میں میاں نذیر حسین کے کئی شاگرد تھے اور بڑے بڑے شاگرد تھے. ایک حافظ عبدالعظیم ناگپوری، ناگپور سے تعلق تھا ان کا، وہ تھے. اسی طرح بعض ایک دو پنجابی علماء تھے جو کہ یہاں سے پڑھ کے جنوبی ہند چلے گئے تھے، تو وہاں انہوں نے بڑی خدمت انجام دی. مولانا فقیر اللہ پنجابی مدراسی، آپ ان کے نام سے واقف ہوں گے، حافظ محمد گندلوی کے سسر محترم بھی تھے. تو وہ بھی مدراس میں ہی رہے اور مدراسی کی نسبت بھی لگ گئی، وہ وہاں کافی عرصہ رہے. اسی طرح مولانا بدیع الزماں لکھنوی، جو وحید الزماں کے بڑے بھائی ہیں، علامہ وحید الزماں کے، تو وہ حیدرآباد دکن میں کافی طویل عرصہ رہے. اسی طرح ایک تھے مولانا عبدالحی حیدر آبادی، وہ میاں نذیر حسین دہلوی کی تلامذہ میں سے تھے اور انہوں نے بھی وہاں خدمت انجام دی. بلکہ آپ کو یہ بھی عرض کروں گا کہ 1918 میں آل انڈیا لیڈیز کانفرنس کا جو جلسہ ہوا تھا سالانہ، وہ مدراس کے مقام پہ ہوا تھا. تو اس کی رودات بھی چھپی بھی تھی، تو اسی زمانے کی چھپی ہوئی ہے. بہرحال
تو اس کے مقدمے میں انہوں نے مدراس میں یا جنوبی ہند میں جو اہل حدیث مسلک کی آبیاری ہوئی ہے اس کا ذکر کیا، اور مدرسے بھی قائم ہوئے۔ مولانا عبدالجبار غزنوی کے ایک عقیدت مند تھے، انہوں نے عمر آباد میں ایک مدرسہ قائم کیا جو کہ دارالسلام کے نام، دارالاسلام یا دارالسلام کہلاتا ہے، اور آج بھی وہ بہت عظیم الشان مدارس میں ہمارے ہے۔ یہ تو ہو گئی جنوبی ہند کی بات۔ گجرات میں میاں صاحب کے کافی شاگرد تھے۔ مولانا محمد بن ہاشم سامرودی جو تھے ان کا پورا خاندان تھے۔ مولانا عبدالجلیل سامرودی جو بھی حال کی شخصیت ہیں وہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو مولانا محمد جوناگڑھی کے بعد اساتذہ مولانا سلیمان جوناگڑھی وہ میاں نذیر حسین دہلوی کے شاگرد تھے۔ اسی طرح ہم بنگال میں دیکھتے ہیں تو مولانا محمد منگل کوٹی ہیں، ان کے بارے میں حکیم حبیب الرحمان ہیں ڈھاکہ کے تھے، وہ ان کا مورخ بھی ہیں، اور علامہ سلمان ندوی نے ان کی وفات پہ تعزیتی شذرہ بھی لکھا تھا، اور کافی گہری نظر تھی تاریخ پر۔ تو انہوں نے اپنے مضمون میں ذکر بھی کیا ہے کہ بنگال میں جو علم حدیث ہے وہ دارالعلوم دیوبند سے بھی قبل مولانا محمد منگل کوٹی کی بدولت آئی تھی، بردوان کی تعلق تھا ان کا، اور یہ جو تھے میاں نذیر حسین دہلوی کے شاگرد تھے۔ تو اسی طرح آسام کے میں بھی ہمیں میاں نذیر حسین کے 2 شاگردوں کے ذکر ملتا ہے۔ تو یہ پورا جو سلسلہ ہے وہ اس طرح ان کی مختلف جگہوں پہ، اس میں مدھیہ پردیش کو شامل کریں تو مدھیہ پردیش میں کیونکہ بھوپال خود ہی ایک مرکزی مقام رکھتا ہے تو اس کے اثرات تو میاں نواب صاحب کی وجہ سے، اور نواب صاحب کی جو معاونین بنے زیادہ تر وہ میاں نذیر حسین کے شاگردی لوگ تھے، جن میں مولانا سلامت اللہ جرات پوری، مولانا محمد بشیر سیسوانی وغیرہ ہیں۔ اسی طرح کشمیر کا خطہ ہے تو وہاں بھی میاں صاحب کے شاگرد پہنچے۔ تبت جو کہلاتا ہے بلتستان، تو وہاں سید ابو الحسن تبتی تھے جو میاں نذیر حسین دہلوی کے شاگرد تھے۔ مولانا عبدالرشید شوپیانی کشمیری تھے، اور کئی لوگ تھے تو جنہوں نے مسلک حدیث کی ترویج و اشاعت میں ایک نظریے کے تحت، ایک فکر کے تحت جو بڑا کام کیا الحمدللہ۔ ایک سوال تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ میاں صاحب سے ہٹ کے ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چلیں آپ کا ماشاءاللہ جو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ آپ اتھارٹی ہیں میاں صاحب پہ۔ عام طور پہ یہی ہم لوگ کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ برصغیر میں سب سے پہلے جو اسلام ہے وہ صحابہ کے تھرو آیا۔ صحابہ کرام آپ نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اس کے باوجود کہ جب صحابہ کرام کے تھرو اسلام یہاں پہ آیا، اس کے بعد پھر اہل حدیث فکر جو تھی یہ پھیلی پھولی کیوں نہیں اس طرح جس طرح احناف، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، چاہے وہ اہل تشیع ہوں، ان میں بڑھوتری کیسے ہو گئی؟ حالانکہ جو اصل تھی، جو ہماری اصول تھی وہ صحابہ کرام تھے اور وہ اسلام لے کے آئے۔ اس پہ آپ کی ماہرانہ رائے کہ ہم استفادہ چاہتے ہیں۔ شکریہ۔ سوال ہمارے موضوع سے متعلق ہی کیونکہ فکر اہل حدیث کے ارتقاء سے تعلق جوڑتا ہی ہے، اور اپنے آپ میں ایک بڑا چیلنجنگ قسم کا سوال بھی ہے اور نسبتاً تھوڑا تفصیل کا متقاضی بھی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے پاس وقت کھلا ہے آپ کو سننے کے لیے، کیونکہ یہ میں ابھی گزشتہ دنوں سندھ میں تھا تو میں نے سندھ کے دوستوں سے بھی یہ بات پوچھی تھی کہ ہم کہتے ہیں کہ سندھ باب الاسلام ہے، ادھر صحابہ ادھر اس پہ سب سے پہلے تشریف لائے، تو کیا وجہ ہوئی کہ آج ہمیں سندھ میں اہل حدیث خال خال نظر آتے ہیں؟ یعنی پیر وجود الدین سندھی رحمہ اللہ کہ اگر اس سے پہلے کی بات کریں تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں، تو اس پہ ذرا تھوڑی تفصیل درکار ہے آپ سے۔ دیکھیں، سندھ میں اسلام کے ابتدائی نقوش جو آئے علمی اعتبار سے وہ سندھ میں پہنچے، اور ہمیں ملتا ہے کہ یہاں پہ اس زمانے میں اہل ظاہری مسلک سے جو تعلق رکھتے ہیں اور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اہل حدیث کی ایک شاخے کہہ لیجیے، وہ بزرگان گزرے بھی ہیں، تاریخ میں ان کا ذکر بھی ملتا ہے۔ امام ابن حزم نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جہاں ان کے مسالک پھیلے ہیں ان میں سندھ کا بھی نام لیا ہے، اور سندھ میں وہ بزرگان تھے۔ اچھا، ایک سب سے بڑی وجہ علمی اعتبار سے یہ ہے کہ ہمارے یہاں تذکرے جو لکھے گئے وہ صوفیہ کے تذکرے تھے پرانے، ان کے تذکرے جس طرح کے ہوتے ہیں آپ کے علم میں۔ علامہ شبلی نعمانی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ علماء کے تذکرے نہیں لکھے گئے۔ علماء کے تذکرے پر جو پہلا کام ہوا تھا وہ میر غلام علی آزاد بالگرامی نے کیا تھا، جو اپنے علاقے کے حد تک ہی تھا۔ اس کے بعد جو بڑا کام کہا جا سکتا ہے وہ نزہۃ الخواطر ہے، جو 8 جلدوں میں سامنے آیا۔ اچھا، پیشتر پرانے علماء کے حالات جو ہیں وہ بہت مختصراً ہی لکھے گئے ہیں، اور یہ خود بخود طے کر لیا گیا ہے کہ وہ سارے حنفی ہی ہوں گے، جبکہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے حنفی ہی ہوں، اس میں یقینی طور پہ دوسرے بھی ہوں گے۔ اور بعض جب ہم لوگوں نے کوشش کی اور بعض اشخاص کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو اس میں ہمیں نام بھی ملتے ہیں، جیسے شیخ محمد بن طاہر پٹنی، ان کے رجحانات جو تھے وہ کافی حد تک سلفی مسلک سے ملتے جلتے تھے۔ اسی طرح اور پرانے بزرگوں کا میں نے ذکر کیا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کے بارے میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ جب انہوں نے حدیث پڑھی اس پہ عمل شروع کر دیا تو اس کے نتائج پیدا ہوئے۔ اس میں ایک بڑا مشہور مناظرہ بھی ہوا تھا، اور انہوں نے یہ بات جملہ بھی کہا تھا کہ وہ شہر کس طرح آباد رہ سکتا ہے جہاں لوگ حدیث رسول پر فقہ کو ترجیح دیتے ہوں، اپنے امام کے قول کو ترجیح دیتے ہوں۔
تو اسی طرح ہمیں بعض صوفیہ میں بھی سلفی جراثیم ملتے ہیں، رجحانات ملتے ہیں، جیسے شیخ شرف الدین احمد منیری ہیں. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخصیت جو ہے صوفی کے طور پر معروف ہو چکی ہے، لیکن جب ہم اس کی گہرائی میں اترتے ہیں، ان کی کتابوں کو دیکھتے ہیں، جس میں اسماء و صفات وغیرہ کے بارے میں انہوں نے سلفی مسلک کے رجحانات کی تائید کی ہے. ان کے ملفوظات کا ایک مجموعہ ہے خوان پر نعمت، تو اس میں انہوں نے تقلید کا سمجھے انکار بھی کیا، بلکہ خود اپنا ایک روش بھی پیش کی ہے. تو اس طرح کے کئی نام ملتے ہیں جس کو کر کے کھنگالا جائے، ڈھونڈا جائے تو کچھ نہ کچھ ملتے ہیں. اور اس کی میں نے کوشش کی جتنی حد تک کر سکتا تھا. تو اصحاب الحدیث میں شاہ ولی اللہ سے پہلے کی کچھ بزرگوں کا ذکر کیا. خود آپ جانتے ہیں کہ سندھ کی بات آپ نے کر دی تو شیخ محمد حیات سندھی ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، شیخ محمد بن عبد الوہاب کے استاد بھی تھے. اسی طرح شیخ ابو الحسن کبیر سندھی ہیں. تو یہ سب جو ہیں وہ غیر تقلیدی رجحانات کے حامل بزرگان گزرے ہیں، اور یہ کافی پرانے بزرگان تھے. ان کا تسلسل معاشرے میں قائم نہیں ہو سکا، یہ ضروری بات ہے، اس پہ بھی توجہ دی جائے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ عوام جو ہیں وہ ہمیشہ حکمرانوں کے پیچھے ہی چل رہے ہوتے ہیں، اور ایک مجموعی فضا جو بن جاتی ہے اس طرف زیادہ چلتے ہیں. اور ہمارے یہاں جو حکمران گزرے ہیں وہ ان کی اکثریت جو تھی وہ سب حنفی یا سمجھ لیجیے لبرل قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے. ایک ہمیں سلطان محمد تغلق ملتے ہیں جو صوفیہ سے ناراض ہوتے ہیں اور تھوڑا سا اصحاب الحدیث کی طرف رجحان رکھتے ہیں. اور خود سلطان محمد تغلق کے دور میں جو ہے ہمیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعض تلامذہ کا ذکر ملتا ہے کہ وہ یہاں پہنچے. تو ایک شاگرد تھے علامہ عبدالعزیز اردبیلی جو کہ امام ابن تیمیہ کے شاگرد تھے. ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں ان کا ذکر کیا. اسی طرح اور بھی کچھ اکا دکا ہمیں نام ملتے ہیں. اصل میں تاریخ کے وہ گمشدہ گوشے ہیں جن پہ اولاً لکھا نہیں گیا، اور جن لوگوں نے لکھا ان کا سلفی منہج سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ تعلق تھا تو یہ تھا کہ تعصب کا تعلق تھا. تو وہ ظاہر ہے آپ کا ذکر کیوں کرتے. تو یہ ایک پہلو ہے جو تشنا رہ گیا. اس پہ ہم لوگوں نے کام بہت تاخیر سے شروع کیا، تو ظاہر ہے ہمیں بڑے بڑے پہاڑ سر کرنے پڑیں گے. السلام علیکم شیخ، میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ میاں صاحب کا جو طلب علم کا شوق تھا، اس حوالے سے ہمیں رہنمائی فرمائیں کہ آج کے طلبہ کو ان سے کیا نصیحت لینی چاہیے. دوسرا میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو لفظ اہل حدیث کے لینے سے شرماتے ہیں، بلکہ یہ نہت اسٹوڈیو کے اوپر ہی ایک اسکالر صاحب تھے جنہوں نے حافظ سلمان اعظم صاحب کے ساتھ اس بات پہ 45 منٹ ڈیبیٹ کی کہ ہمیں لفظ اہل حدیث سے ہٹ کے کام کرنا چاہیے. تو آج کے دور میں لفظ اہل حدیث کا ارتقاء کتنا ضروری ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. آپ کے سوال کے دو پہلو ہیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کے اس سوال پہ آتا ہوں. تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو تعلیمی زندگی کی ابتدا ہوئی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ 16 برس کی عمر میں وہ پٹنہ گئے اور اس عمر میں ان کی ابتدا ہوئی. اچھا، ان کی تعلیمی زندگی کا دور ایسا تھا کہ اس زمانے میں کتابیں اتنی وافر مقدار میں موجود نہیں تھیں، نہ اتنی آسانی سے چھپ جایا کرتی تھیں، نہ دستیاب ہوتی تھیں. میاں نذیر حسین دہلوی نے حکیم عبدالحی حسنی سے جو ملاقات کی تھی اس میں اپنی تعلیمی زندگی کے واقعات بیان کیے تھے. انہوں نے بتایا کہ آج تو کتابیں چھپی ہوئی مل جاتی ہیں، ایک زمانہ ایسا تھا کہ صحیح بخاری جو ہے نا وہ ایک ہی نسخہ یا 2-3 نسخے ہوتے تھے پورے شہر میں. اس کو پھر ہر جلد پارے کے حساب سے الگ الگ کر لیا جاتا تھا، تاکہ 3 پارے یہ پڑھ لے، پھر 4 وہ پڑھ لے، اس طرح پڑھا کرتے تھے. جب جس کا درس ہوتا تھا بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص پڑھتا تھا طالب علم، اور وہ پھر پڑھنے کے بعد اسی دن جا کے دوسرے طالب علم کو دیتا تھا کہ بھائی تم بھی پڑھ لو. تو اس طرح اس مشکلات کے ساتھ انہوں نے کسب علم کیا، اور یہ ایک بڑا مشکل دور تھا. اس سے آپ ان کے شوق کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اب ہم آپ کے اور بھی کئی واقعات ہیں اس طرح کے. ان کو کتب بینی کا ہمیشہ شوق رہا. وہ جس شہر میں گئے وہاں جا کر کے انہوں نے کتابیں ضرور پڑھی، لائبریری سے وابستہ ہوتے تھے. حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ جب وہ راولپنڈی جیل میں رہے تو انہوں نے جلدی یہاں بھی اپنے ذوق کا سامان پیدا کر لیا، اور اپنی قید کو بھی جو نا اپنی لطف کا بندوبست کر لیا. اس میں وہ اس طرح کہ انہوں نے یہاں بھی بخاری بھی پڑھائی ایک قیدی کو، اور اسی طرح انہوں نے سرکاری لائبریری سے جو جیل کی لائبریری تھی وہاں اجازت لی کہ وہ اس سے استفادہ کیا کریں گے. تو یہاں بھی انہوں نے اپنا سلسلہ شروع کر دیا. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس کا تعلق تو حکمت اور بصیرت کے ساتھ ہے کہ اہل حدیث نام کا استعمال کب اور کہاں اور کس طرح کیا جائے. ایسے کیا جائے کہ وہ شرمندگی کا نہیں، وقار کا باعث بنے. اور جہاں تک یہ ہے کہ ہم اہل حدیث نام سے ہی گھبرانا شروع کر دیں اور اس کو لیتے ہوئے ہمارے ہاتھ اور جسم کب کپانے لگ جائیں، تو اس سلسلے میں یہی عرض کروں گا تو یہ احساس کہتری کی علامت ہے. میں 2 باتیں عرض کروں گا کہ کسی بھی فکر کے حوالے سے عموماً 3 رویے پائے جاتے ہیں. نمبر 1 تساہل. جب تساہل پیدا ہوتا ہے تو وہ شناخت کے بحران کا سبب بنتا ہے. نمبر 2 تشدد. اور جب تشدد پیدا ہوتا ہے تو فکر کی جمود کا باعث بنتا ہے، اور جمود آپ کی فکر کو موت سے ہمکنار کرتی ہے. سب سے بہترین رویہ ہے اعتدال کا.
تو معتدل فکر جو ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتی ہے، اور اجتماعی دھارا الحمدللہ ہمیشہ اعتدال کے ساتھ ہی چلتا ہے. تو یہ تساہل والے لوگ بھی اکا دکا پائے جاتے ہیں جس سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور تشدد والے بھی اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں، وہ آپ سے ہی ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں، دوسروں سے تو نہیں لڑتے، تو ان سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم. وہ ایک ہم شیخ مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ سے ہم نے سنا تھا کہ آج کل جو متداول نسخہ ہے صحیح بخاری کا، جو خلیل احمد سہارنپوری صاحب کے نام سے شائع شدہ ہے، کیا اس میں شیخ نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ کا بھی کوئی حصہ ہے، یا اس میں سے کوئی انہوں نے کسب فیض کیا، یا یہ ان کی اپنی ہی کاپش ہے، اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ جو معاصرانہ روابط ہوتے ہیں نا، اور جو گزر چکے ہوتے ہیں، اس پہ حتمی طور پہ کچھ کہنا بعد والوں کے لیے دیانتاً یہ درست نہیں ہوتا. اب ہم یہ کہہ دیں کہ وہ سارا نسخہ میاں نذیر حسین کا دیا ہوا ہے، تو اس دعوے کی کوئی دلیل تو میں دے نہیں سکتا آپ کو، اور نہ کہیں کسی کتاب میں لکھا ہوا ملتا ہے ایسا. اچھا، ہوا یہ تھا کہ امام نذیر حسین دہلوی کے پاس صحیح بخاری کا ایک بہت بہترین نسخہ تھا، جس سے بہت سارے حواشی بھی تھے، اور بڑا جاندار نسخہ تھا. 1857 کے ہنگاموں میں وہ ضائع ہو گیا، جس کا میاں صاحب کو بہت شدید دکھ بھی ہوتا تھا. تو بہرحال مولانا احمد علی سہارنپوری، کیونکہ کافی پرانے علماء میں سے اور میاں صاحب کی معاصرت رکھتے ہیں، تو انہوں نے اس نسخے سے بہرحال استفادہ کیا تھا. اس کا ذکر مولانا عبدالسلام مبارک پوری نے اپنی سیرت البخاری میں کیا ہے. ایک خوش آئند بات میں آپ کے ذکر کر دوں کہ مولانا عبدالسلام مبارک پوری نے میاں نذیر حسین دہلوی سے اکتساب فیض کے دوران جو ہے، وہ جو حواشی تھے میاں صاحب کے فوائد کہہ لیجیے، ان کو اپنے ہاتھ سے لکھا تھا اپنے نسخے پہ. وہ نسخہ محفوظ ہے، اور اس نسخے کے مطابق ایک ایڈیشن بھی تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ اگر اس سامنے آ جاتا ہے تو ایک بڑا کام ہے. اگر آپ مزید کچھ پوچھنا ہے پوچھیں. جب میں نے الحیات بعد الممات پڑھی تھی تو اس میں کچھ میاں صاحب کی کرامات کا تذکرہ تھا. اس میں ایک کرامت اس طالب علم کی تھی جس کو انہوں نے فرمایا تھا کہ جا کے سو جاؤ، اور وہ پھر سو گیا تو پھر فوت ہو گیا تھا. اس حوالے سے کوئی روشنی ڈالیں گے آپ؟ اچھا، یہ کرامت تو نہ ہوئی کہ سو جائے اور پھر وفات ہی پا جائے. قصہ اصل میں لمبا ہے تھوڑا سا. تو ایسی بھی نہیں تھی ہمارے میاں صاحب کی کسی کو سونے کو کہیں اور وہ بیچارہ اٹھ ہی نہ سکے. تو یہ الحیات بعد الممات میں ہے بھی نہیں. ویسے یہ مولانا حکیم اشرف سندھو نے جو عربی میں سوانح لکھی ہیں مختصراً، اس میں ذکر کیا ہے، اور میرے پاس اس کے اور بھی دوسرے ماخذ بھی تھی. اور کراچی میں ایک بزرگوار تھے مولانا سعید احمد ریشم والے، تو کافی معمر بزرگ تھے، ان سے بھی میں نے براہ راست یہ کرامت تفصیل سے سنی ہے. میں اس کو ذکر کر دیتا ہوں. میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگردوں میں ایک شاگرد تھے، اور ان کا یہ واقعہ ہے. ہوا یوں کہ اس زمانے میں بہت سارے تلامذہ کا کھانے پینے کے جو معاملات تھے فلاں گھروں میں، جیسے کہ اس زمانے کے رواج اور آج بھی شاید بعض جگہوں میں پایا جاتا ہو. تو ایک نوجوان تھے جو بڑے خوبصورت نوجوان تھے، ان کا کھانا کسی گھرانے میں طے تھا. اس گھر کی خاتون تھی جو بدقسمتی سے یوں کہہ لیجیے کہ شیطانی خیالات کے ذریعے سے ان نوجوان کی طرف ملتفت ہو گئیں. تو ایک کسی تقریب میں ان کا پورا گھر جا رہا تھا، تو انہوں نے بیماری کا بہانہ بنا کے گھر میں رہ گئی تاکہ وہ نوجوان آئے تو بہرحال ان کی جو بھی ذاتی غرض ہے وہ پوری ہو سکے. تو جب وہ نوجوان آئے تو انہوں نے دروازہ کھول دیا کہ آ جاؤ. نوجوان سمجھا کہ جیسا عام روٹین ہے، میں آ جاؤں، کھانا مل جائے گا، گھر میں اور لوگ بھی ہوں گے. لیکن جیسے ہی وہ داخل ہوئے تو اس نے کنڈی لگا دی اور چاہا کہ بھائی اب میری غرض پوری کی جائے تو بھی تمہیں جانے کی اجازت ملے گی. اس نوجوان نے اس کو اللہ رسول کا واسطہ دیا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب اغوائے شیطانی ہو جائے ذہن میں تو کچھ بھی سنائی نہیں دیتا. تو اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا. اب اس نوجوان نے، اللہ رب العزت کا خوف اس کے دل میں بہت زیادہ تھا، تو اس نے یہ کیا کہ اس نے اجازت چاہی کہ چلو مجھے واش روم جانے کی اجازت دی جائے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کچھ بھی کر لو، میں تمہیں جانے نہیں دوں گی. بہرحال وہ واش روم گئے، باتھ روم گئے، تو وہاں انہوں نے جو غلاظت تھی وہ اپنے پورے جسم میں مل لی تاکہ وہ اس روحانی غلاظت سے محفوظ رہ سکے. تو جب وہ باہر نکلے تو جو اس عورت کا اس کے مردانہ وجاہت سے جو حسن تصور لے کے بیٹھی تھی، اس حالت میں دیکھا تو اس نے کراہت کے ہاتھ کھلی دروازہ کھولا، دھکا دے کے باہر نکالا کہ بھائی نکل جاؤ فوراً. اچھا، وہ سردی کے دن تھے، تو جب وہ پہنچے تو رات کافی ہو چکی تھی کیونکہ رات کے کھانا کھانے گئے تھے. تو اس میں انہوں نے آ کے غسل کیا اور مسجد میں پڑھ کے لیٹ گئے، کنارے کی طرف سو رہے تھے. میاں صاحب محدث دہلوی کی ایک عادت تھی کہ وہ رات میں بھی ایک چکر لگا لیتے کہ طلبہ کی ضرورتوں پہ نظر ڈال دیں. تو جب وہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو سردی سے کپا رہا ہے. تو خیر میاں صاحب نے پوچھا تو ظاہر اس کو ساری باتیں معلوم ہوئی. میاں نذیر حسین محدث دہلوی نے گھر سے ان کے لیے کپڑے وپڑے اور لا کے بندوبست کیا، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ وہ شدید بیمار پڑ گئے تھے اس موسم میں، اور چند دن بعد، ہفتہ بھر بعد جو بھی ہے، ان کی وفات ہو گئی. ان کی وفات پر ان کی جنازے سے بڑی شاندار خوشبو اٹھ رہی تھی. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے،
تب میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو یہ واقعہ ہمارے لکھوں کے میں کوئی ایک عالم دین تھے میاں صاحب کے شاگرد جو مولانا عبدالجبار غزنوی سے بھی تعلق رکھتے تھے, ان کی روایت سے حکیم اشرف سندھو صاحب نے لکھا ہے, میرے ذہن میں اس وقت نام نہیں ہے. اور باقی میرے پاس دوسری روایت جو تھی وہ سید احمد ریشم والے کی تھی. تو سید احمد ریشم والے نے جو خاتون تھی ان کے شوہر کا نام اور ان کے خاندان کے بارے میں بھی بتایا تھا مجھے, لیکن ظاہر اخلاقی طور پہ نہ ہم نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے نہ اس کو دہرانا ضروری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیمی سلسلے کے حوالے سے کتنے اسفار کیے ہیں, یعنی ہند کے علاوہ. ایک تو ہند میں شہروں کے اسفار وہ بھی بتا دیں, اور دوسرے ممالک میں کتنے اسفار کیے ہیں, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعلیمی اسوار کیے ہیں وہ سورج گڑھ سے نکلے, پٹنہ پہنچے, وہاں 6-7 ماہ ان کا قیام رہا, وہاں انہوں نے مختلف کتابیں پڑھی. اس کے بعد درمیان میں الہ آباد میں کچھ عرصہ قیام رہا, وہاں کچھ پڑھا انہوں نے. اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ گزرتے ضرور ہے, لیکن ان کے تعلیمی اکتساب کا ذکر نہیں ملتا. الہ آباد سے نکل کے اصلاً انہوں نے دہلی میں ہی پڑھا ہے. دہلی میں شاہ اسحاق دہلوی کے سے پڑھنے سے پہلے 3 سال انہوں نے مختلف علماء سے پڑھا. تو ان یعنی اکتساب جو سفر علمی حصول علم کے لیے جو سفر ہے وہ پٹنہ, الہ آباد اور دہلی, یہ 3 مقامات ملتے ہیں ہمیں. اور جس مقام پہ جس وقت وہ حجاز مقدس تشریف لے گئے تھے تو وہ خود ماشاء اللہ کافی عمر رکھتے تھے, تو وہاں ان سے لوگوں نے سند حدیث لی تھی. تو یہ علم کی تفصیل ہے ان کی.